سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان المبارک کی مبارکباد ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نمازیں روزے، ہم سب کے ذکر اذکار، ہم سب کی عبادات سب قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کا بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے سب بری چیزیں، سب حسد، بغض، کینہ اور کسی کے لیے کوئی بھی بری بات ہو وہ سب ہمارے دل سے نکال دے، ہمارے دل کو صاف کر دے، تاکہ ہماری توبہ استغفار بھی قبول ہو سکے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، آج کی ویڈیو میں نا آپ میری سحری کے حوالے سے کلپس بھی دیکھیں گے، اور یہاں پر جو آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دیکھا نا، یہ آج پہلی سحری تھی اور ہمارے یہاں بہت زیادہ فوگ تھی، تو میں نے کہا یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ میری سحری سے ایک دن پہلے، مطلب فرسٹ رمضان سے ایک دن پہلے جو میں نے سحری کی تیاری کی تھی وہ ساری بھی دیکھیں گے، سو وہ بھی آپ لوگ دیکھیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ویڈیو میں آج مین ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ایسی خوبصورت دعا کہہ لیں، آپ آیت کہہ لیں، یا ساتھ ہی ساتھ ایک سورت، یہ دو چیزیں آپ نے ملا کے پڑھنی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنی بیٹیوں کے شادیوں کے لیے پریشان ہیں، جو مجھے مدرز دیکھ رہی ہیں یا جو لڑکیاں خود دیکھ رہی ہیں جو شادیوں کے لیے پریشان ہیں، کیونکہ اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ بہت اچھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اچھے رشتوں کے انتظار میں، تو ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگی۔ اور جنہوں نے یہ چیز بتائی اور جنہوں نے اس کے لیے موٹیویٹ کیا، ان کی اپنی سٹوری بھی کچھ اسی حوالے سے ہی ہے، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ پڑھنے کا آپ کو طریقہ ہی بتاؤں گی انشاءاللہ۔ جس نے رمضان المبارک میں پوری خلوص نیت کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور نماز کی پابندی کرنی لازمی ہے، اس کے ساتھ جس نے اس کو پڑھا، تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب آپ پورے یقین، اعتماد اور ایمان کے ساتھ کوئی چیز پڑھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیک سبب بنائے گا، نیک رشتے آپ کی بچیوں کے ہو جائیں گے اور اچھی جگہوں پہ ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھا کریں، جب بھی اپنی بچیوں کے نصیبوں کے لیے دعا مانگا کریں نا، صرف لڑکیوں کے لیے نہ مانگیں، اپنے بیٹوں کے اچھے نصیب کے لیے بھی دعا مانگا کریں، اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ قدردان لوگ دے آپ کے بیٹوں کو یا آپ کی بیٹیوں کو، کیونکہ ناقدرے انسان کے ہاتھ، ناقدرے لوگوں کے ہاتھ جب ہیرے لگ جاتے ہیں نا، تو وہ بھی ان کو پتھر کر دیتے ہیں، ان کو مٹی کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ قدردان لوگ مانگا کریں۔ بہت زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، قدر کرنے والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایمان والے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیشہ با ایمان شخص مانگا کریں جس کا ایمان مضبوط ہو۔ تو جناب چلیں ویڈیو کو باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، ناپی کی یہ سٹوری ہے نا، وہ کہتی ہیں کہ ہم 4 بہنیں تھیں اور ماشاءاللہ ہیں، اور کہنے لگی ہمارے گھر میں آپ یقین کیجئے کہ کبھی رشتوں کے، بیٹیوں کے رشتوں کو لے کے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی چیز وہ کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب نے نا ہمیشہ بچیوں کی پیدائش پہ کبھی ایسا نہیں کیا، جو کہ ایک ہے نا، ایک لوگوں میں پتہ نہیں کیوں ایسا کانسیپٹ بن چکا ہے کہ بس جی ایک کے بعد دوسری بیٹی ہوگی تو لوگوں نے ایک افسوس کا اظہار، اللہ معاف کرے، کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ او ہو 2 ہو گئی، اور 2 کے بعد جب تیسری ہو جائے نا، تو تب تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو مبارکباد بھی نہیں دیتے، اللہ معاف کرے۔ تو کہنے لگی اس طرح کے مسائل ہمارے گھر میں نہیں ہوئے، اور میرے والد صاحب نے ہمیشہ بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو ایکسیپٹ کیا، ان کی پیدائش پہ بہت خوش ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگی سب سے پہلی چیز تو یہ، اور میں کہتی ہوں اگر جو انسان بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتا ہے نا، یقین کریں ان بچیوں کے نصیب بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کا ہاتھ خود پکڑ لیتا ہے جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ سو کہنے لگی سب سے پہلی چیز تو یہ، اور دوسری بات وہ کہنے لگی کہ ہمیشہ ہمارے والد صاحب نے مطلب ایسا نہیں کیا کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کیا ہو، کہ اگر ان کا ایک ہی بیٹا تھا تو انہوں نے فرق کیا ہو کہ نہیں جی اس کی تعلیم بہت اچھی ہونی چاہیے، بیٹیوں کا کیا ہے، انہوں نے تو دوسرے گھر چلے جانا ہے۔ ایک تو یہ والا مائنڈ سیٹ جب تک چینج نہیں ہوگا نا، تب تک ہمارے معاشرے کے بہت سے مسائل بھی نہیں بدلیں گے۔ پتہ نہیں کیوں یہ چیز سوچ لی ہے کہ اس نے تو دوسرے گھر چلے جانا ہے، اور اس نے تو بس بھائی آپس میں مل کے رہیں، اور بیٹیوں کا کیا ہے، بس اپنے گھروں میں خوش ہیں، بس اتنا ہی ٹھیک ہے۔ اس چیز کو نا سب سے پہلے اپنے دماغوں میں سے نکال دیں۔ بہت آگے جا چکا ہے معاشرہ، بہت آگے جا چکی ہے دنیا۔ جب تک آپ لوگوں نے فرق کیا نا، تو تب تک میں کہتی ہوں پھر اس کے بعد وہ ماں باپ پریشان ہی رہتے ہیں، اور شاید انہیں شروع سے ہی پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ بس ابھی بیٹیاں ہو گئی ہیں، اب ان کے رشتے کیسے ہوں گے، اب یہ کیا ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ پہ توکل کیجئے، اور توکل کے بعد نا اپنی نیتیں، اپنے دل صاف رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے جوڑ ملائے گا۔ اچھا، اب باری آتی ہے مین پوائنٹ کی طرف کہ پڑھنا کیا ہے۔ تو پھر خیر یہ ساری ڈیٹیل بتانے کے بعد ان آپی نے بتایا کہ جناب میرے گھر میں رشتوں کے مسائل کبھی نہیں ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے ہم 3 بہنوں کے رشتے UK میں ہوئے، اور بہت اچھی جگہوں پہ ہوئے، اور کہنے کی چوتھی کا رشتہ پاکستان میں، لیکن اس کا بھی بہت اچھی جگہ ماشاءاللہ، بہت اچھی فیملی میں ہو گیا۔
اور کہنے لگیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کبھی میرے والدین نے رشتے خود تلاش کیوں، اللہ تعالیٰ نے خود بخود گھر بیٹھے سبب بنائے. ہوتا ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے اس طرح سے سبب بن جاتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ بس میں تو نیند میں تھا اور میں سو کے اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سبب بنا دیا. مطلب غیب سے سبب بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے کام کر دیا اور ہمارا ہاتھ پکڑ لیا. تو بس اسی طرح سے. اچھا پڑھنا کیا ہے اب وہ آپ کو بتاتی ہوں. رمضان المبارک میں خاص طور پہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس ٹائم پہ نا ہم لوگ کیونکہ عبادت میں نا تھوڑی سی تیزی آئی ہوتی ہے اور ہم سب لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. تو جناب پڑھنا اس میں یہ ہے کہ ڈیلی سورہ بقرہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. جو بچیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جن کے والدین پریشان ہیں، والدین بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ بچیاں خود پڑھیں تو بھی بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک سوال مجھے آئے گا کہ سورہ بقرہ ظاہر ہے لمبی ہے، تھوڑی بڑی صورت ہے، تو ایک دن میں پوری پڑھیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں. تو یہ چونکہ ایک باقاعدہ سے وظیفہ ہے اس لیے یہ ایک ہی دن میں پوری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی دن میں پوری پڑھیں، ایک ٹائم میں پوری پڑھیں. کوئی بھی ٹائم رکھ لیں. اچھا ٹائم کی اس میں ویسے کوئی قید نہیں ہے، آپ دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں لیکن ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہے اور ایک ہی ٹائم میں ایک ہی سٹنگ میں پوری کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تقریباً 2.5 سے پارے بنتے ہیں تو آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ظہر عصر کے بیچ میں پڑھ لیں بہت اچھا ٹائم ہے، بڑی آسانی سے پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پوری پڑھنی ہے، ڈیلی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس جو میں نے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام پڑھا ہے نا اس کے ثواب سے اور اس کا مجھے بس میں آپ کو کیا الفاظ ادا کروں جو آپ کے دل میں ہے نا تو وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ آپ کو کس طرح کا بہترین ساتھی اللہ تعالیٰ عطا کرے. اور بچیوں کے لیے پڑھ رہی ہیں تو اپنے بچیوں کے اچھے نصیبوں کے لیے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نصیب بہت اچھے کرے، اچھے گھروں میں ان کے رشتے کر دے اور ان کے نصیب بہت بہت اچھے کرے. ایک چیز ہو گئی. اچھا دوسری چیز آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں. ایک آیت ہے چھوٹی سی. ٹھیک ہے. وہ آپ نے پڑھنی ہے، وہ بھی ڈیلی پڑھنی ہے. چھوٹی سی ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں، میں بتاؤں گی آپ لوگوں نے سننی ہے. اچھا پھر مجھے نا ایک کمنٹ آتا ہے کہ جی آپ لکھ کے بتا دیں یا کمنٹ سیکشن میں آ کے بار بار کہتے ہیں آپ یہاں لکھ دیں. تو پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں. ویڈیو میں چیز بار بار دہرا رہی ہوتی ہوں اور چیز بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں اور پھر اس کو آپ اپلائی کریں. اچھا آیت جو آپ نے پڑھنی ہے سورہ یاسین کی آیت ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، غور سے سنیے گا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. ٹھیک ہے. بس یہیں تک آپ نے پڑھنی ہے. پڑھنا کس طرح سے ہے؟ ڈیلی آپ نے اس کو 11 بار یا 21 بار پڑھنا ہے. اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی. ٹھیک ہے. سٹارٹ کرنے سے پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی اور ختم کرنے کے بعد 11 بار یا 21 بار پڑھنے کے بعد پھر سے 3 بار درود ابراہیمی. ٹھیک ہے. یہ پڑھنی ہے. اول و آخر درود شریف میں نے آپ کو بتایا صرف اس آیت کے بیچ دوران. ٹھیک ہے. اب پہلے اور بعد میں لازمی پڑھیے گا. اور 3 بار درود ابراہیمی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے. آیت بھی چھوٹی سی ہے، بڑی آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے. یہ پڑھ کے دیکھیں. یہ 2 چیزیں میں نے اب آپ کو بتائی ہیں، سورہ بقرہ اور یہ آیت. اور پھر اس کے بعد جناب آپ نے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو آپ کے دل میں ہے وہ مانگ لیجیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بچیوں کے نصیب بہت اچھے کرے. اور ایک چیز اور بتاؤں، جب آپ دعا کیا کریں نا تو پہلے اپنے آس پاس والوں کے لیے دعا کیا کریں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نصیب بہت اچھے کرے اور اس کے توسط اس کے وسیلہ اللہ تعالیٰ میری بچیوں کے نصیب بہت اچھے کرے. جب آپ کسی دوسرے کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں نا تو پھر وہ دعا آپ کو لگ جاتی ہے. اور یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں کہ کسی اور کے لیے دعا کریں. میں کہتی ہوں جب آپ کسی اور کے لیے دعا کریں گے نا کسی بھی چیز کے لیے، آپ رزق کے لیے کر رہے ہیں، آپ رشتوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے گھر کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر عطا کر دے، اپنی چھت دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے حج عمرہ نصیب کرے. دوسروں کے لیے پہلے دعا کیجیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو رنگ لگاتا ہے. ہم لوگ نا ہر چیز میں لالچی ہو جاتے ہیں. ہم بحیثیت قوم ایک لالچی قسم کے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بس سب کچھ ہمیں مل جائے، سب کچھ ہمارے لیے اچھا ہو جائے، کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن جب آپ کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچنا شروع کرتے ہیں نا، اچھا کرنا شروع کرتے ہیں تو یقین کریں پھر آپ کے لیے اچھا ہونا شروع ہوتا ہے. میں نے اس پہ نا ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو تو دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا شروع کریں. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، آپ دوسروں کے پہناوے کا خیال کرنا شروع کر دیں. جس کے پاس تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں ہے نا، آپ اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیں. آپ دیکھیں کس طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کی عزت، آپ کے وقار میں اضافہ کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں نا آپ کی عبادات قبول ہونا شروع ہو جائیں. رمضان مبارک ہے، مسجد میں ایک قرآن پاک رکھوا دیجئے. کسی کو ضرورت ہے قرآن پاک لے دیجئے. ٹھیک ہے. وہاں پہ کوئی پڑھے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ پڑھیں گے آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا. دیکھیں ثواب کو نا کئی گنا زیادہ بڑھا دیتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور رمضان میں تو ویسے آپ کو پتہ ہے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی ثواب کئی گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو اس لیے
چھوٹے چھوٹے سے اچھے کام کرنا شروع کریں. آج سے کوشش کریں کہ میں روز نہ رمضان المبارک میں روز ایک اچھا کام کرنا شروع کر دوں. جب آپ کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا دے گا. اور اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اپنے رمضان کو شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے نیکیاں کروائے. اللہ تعالیٰ میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کر دوں اور اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے. میں بہت گناہ گار ہوں. بہت زیادہ استغفار کیجیے اس رمضان میں. اور جیسے میں اکثر ویڈیوز میں کہتی ہوں، میں نے پچھلے رمضان سے الحمدللہ استغفار کرنا شروع کی تھی. تو میری کوشش ہے کہ جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں، تقریباً ہماری 35,000 کی اس وقت یوٹیوب فیملی ہو چکی ہے الحمدللہ. 35,000 میرے سبسکرائبرز ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ جو 35,000 لوگ میرے سبسکرائبرز ہیں اور جو لوگ میرے سبسکرائبرز نہیں ہیں، وہ سب لوگ بھی اس رمضان میں استغفار جنہوں نے ابھی تک شروع نہیں کیا وہ شروع کر دیجئے. اور بس آپ لوگوں نے تھوڑا سا یہ کرنا ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ کوئی اور سنے، کوئی اور دیکھے، کسی اور کا مسئلہ بھی حل ہو، میرے آپ کے توسط کسی اور کا بھلا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں وسیلہ بنا دیتا ہے کسی اور کا بھلا کرنے کے لیے تو جناب اس سے تو بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس سے بہتر تو کوئی گفٹ ہے ہی نہیں. تو اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کو بھی زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے اپنی زندگی میں. اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو کہیں وہ پڑھیں، اپنے ہسبینڈ کو کہیں وہ پڑھیں. اور جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں گی، آپ کی زندگی میں سہولتیں آئیں گی اور آپ کے دلوں میں سکون آئے گا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ رکھے اور ایمان پہ رہنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. تو یہ تھی جناب میری آج کی ویڈیو. آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. چینل پہ نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.